السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ایک مصیبت سے نکلی اور دوسری مصیبت میں پھنس گئی۔ اب تک وہ عورت جس کو وہ فرشتہ سمجھ رہی تھی وہ اس کے لیے شیطان بن گئی۔ زنیرہ صرف دعا کو استعمال کر رہی ہے کیونکہ دعا زنیرہ کے لیے ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے جسے وہ استعمال کر کے بزنس کما سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف نوشیروان جو کہ دعا کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر جعفر آتا ہے اور وہ نوشیروان سے پوچھتا ہے کہ سائیں آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ جعفر کا جواب دیتے ہوئے نوشیروان کہتا ہے کہ میں خود نہیں جانتا میں کہاں جا رہا ہوں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں دعا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اب اتنا بڑا شہر ہے، پتہ نہیں دعا کہاں ہوگی اور مجھے اسے کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑے گا۔ جعفر کہتا ہے سائیں آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ جہاں پر بھی جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جعفر نوشیروان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زنیرہ اپنے ملازم کو فون کر کے کہتی ہے کہ ہمیں دعا کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ نئی چڑیا ہے اور یہ سنہری چڑیا ہے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو بہت ہی برا ہوگا۔ یہ کہہ کر زنیرہ دعا کو کمرے میں بند کروا دیتی ہے۔ پہلے تو وہ آدمی دعا کو ساتھ لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے اٹھیں، زنیرہ بیوی بلا رہی ہیں۔ دعا جو کہ اس آدمی کو فرشتہ صفت انسان مانتی ہے، وہ اس آدمی کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ زنیرہ سے ملنے چل پڑتی ہے۔ تو وہاں پر جیسے ہی دعا کمرے میں داخل ہوتی ہے وہ آدمی دعا کو کمرے میں قید کر دیتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف نوشیروان جو کہ دعا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی رستہ نہیں بچتا تو اس کی دوست ردا کے پاس چلا جاتا ہے اور ردا کے پاس جا کر دعا کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ردا گاڑی دیکھ کر چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم لوگ کون لوگ ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ جب نوشیروان ردا کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، ردا اسے دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آپ میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ آخر آپ کو ایسا کیا کام آن پڑا جو آپ کو میرے گھر تک آنا پڑا؟ اس بات پر نوشیروان ردا کو جواب دیتا ہے کہ میں دعا کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ردا اس سے کہتی ہے کہ میں دعا کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ نوشیروان کہتا ہے تم اس کی دوست ہو، آخر تم اس کے بارے میں کیوں نہیں کچھ جانتی؟ اس بات کے جواب میں ردا اس سے کہتی ہے میں اس کی دوست ہوں نہیں تھی، اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور یہ وہی جانتی ہے جہاں پر وہ ہے۔ یہ بات سن کر نوشیروان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ نوشیروان کو خبر ملتی ہے پولیس کے ذریعے۔ پولیس کہتی ہے کہ دعا گھر تک ضرور گئی تھی لیکن گھر والوں نے اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس بات کو سن کر نوشیروان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے جعفر کو دیکھتا ہے کہ جعفر نے تو اسے کچھ اور ہی بتایا تھا۔ جعفر وہیں پر شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے سائیں آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں مگر مجھ سے اس طرح سے ناراضگی مت اختیار کریں۔ دوسری طرف وہیں پر کشمالہ کہتی ہے نوشیروان سے کہ میں نے آپ کو نیند میں دعا کا نام لیتے ہوئے سنا تھا۔ وہ پوچھتی ہے آخر دعا کون ہے؟ یہ بات سن کر نوشیروان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں جعفر کو پکارتا ہے۔ کشمالہ سمجھ جاتی ہے کہ نوشیروان اس وقت بہت غصے میں ہے اور نوشیروان سے اس ٹائم بات کرنا نہیں صحیح۔ وہیں پر دوسری دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں ایک مصیبت سے نکلتی ہوں دوسری مصیبت میں پھنس جاتی ہوں۔ اب کیا ہوگا آگے دعا کے ساتھ دیکھتے رہیے جانثار ڈرامہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔